بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آسانی عطا فرمائے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ ایک بہت بڑی شخصیت کے حوالے سے ہے، سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ۔ ان کے حوالے سے قدرت اللہ شہاب اپنی کتاب شہاب نامہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ جو ہے وہ درج کرتے ہیں۔ وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ قدرت اللہ شہاب جو ہیں وہ صدر ایوب کے زمانے میں بیوروکریٹ تھے، صدر ایوب کے پرسنل سیکرٹری بھی رہے۔ یہ شہاب صاحب، اشفاق احمد صاحب، واصف علی واصف صاحب اور ممتاز مفتی صاحب ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے سے ان کا تعلق ہے اور بڑی شخصیات ہیں۔ واصف علی واصف صاحب کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، محسوس ہوتا ہے کہ ان کا تعلق خدا سے بڑا مضبوط تھا۔ ان کی کتاب دل دریا سمندر، قطرہ قطرہ کلزم اور دوسری بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ شاندار کتابیں ہیں، نثر پارے ہیں۔ اشفاق احمد صاحب نے تیرے من چلے کا سودا لکھا اور اللہ سے اپنی محبت اور رشتے، مضبوط رشتے کو انہوں نے اس میں بیان کیا کہ بندے کا رب سے رشتہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں فردوس جمال اور خیام سرحدی صاحب نے بڑی زبردست ایکٹنگ کی، حقیقت کا گمان ہوتا ہے۔ ممتاز مفتی الکھ نگری کے اندر آخری چیپٹر جو لکھتے ہیں، بلکہ پوری کی پوری الکھ نگری جو ہے اس میں اولیاء اللہ کا ذکر ہے۔ یہ سارے کے سارے بڑے رائٹرز ہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ اصل رائٹرز ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ آج کل تو ہر بندہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ لکھ کیا رہا ہے۔ تو شہاب صاحب نے پاکستان سے بڑی محبت کی اور شہاب نامہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو شہاب نامہ کے اندر ایک واقعہ جو ہے وہ نقل کرتے ہیں۔ شہاب صاحب کو نا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اویسی تھے، سلسلہ اویسیہ سے ان کا تعلق تھا۔ اویسیہ بہت سارے سلاسل ہوتے ہیں، جیسے چشتی ہوتا ہے، جیسے نقشبندیہ ہوتا ہے، جیسے سہروردیہ ہوتا ہے۔ تو وہ سلسلہ اویسیہ سے تھے، اور جن لوگوں کو ڈائریکٹ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے فیض ہوتا ہے وہ اویسی کہلاتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کو اویس کرنی کے ساتھ بھی منسوب کرتے ہیں اس سلسلے کو، کچھ لوگ خواجہ خضر علیہ السلام کے ساتھ بھی اس سلسلے کو منسوب کرتے ہیں، حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ بہرحال قدرت اللہ شہاب صاحب جو ہیں وہ ایک منفرد یگانہ روزگار شخصیت کے حامل تھے۔ تو وہ شہاب نامہ کے اندر لکھتے ہیں کہ سلسلہ اویسیہ میں آنے سے پہلے میرے اندر ایک تڑپ تھی، ایک لگن تھی۔ میرا دل چاہتا تھا کہ خود کو اللہ کے راستے کے لیے مخصوص کر لوں، منسوب کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ میں کسی مقام سے گزر رہا تھا تو وہاں پہ ایک پرانی سی کچی مسجد تھی۔ میں اس ویران مسجد کے اندر گیا، وہاں پہ صاف صفائی کی، جھاڑ پونچھ کی اور وہاں پہ نماز پڑھی۔ تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ جو شخص سیدہ کائنات فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ کے وسیلے سے رسول پاک سے التجا کرتا ہے، اس کی دعا جو ہے وہ رد نہیں جاتی۔ شہاب صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 2 نفل پڑھے
بالیقین اس بات کے اوپر پورے یقین کے ساتھ کہ جو لکھا ہوا ہے وہ سچ لکھا ہوا ہے، میرے ذہن میں کوئی شک و شبہ والی بات آئی نہیں۔ تو میں نے 2 نفل پڑھے، اور نفل ادا کرنے کے بعد میں نے اللہ سے دعا کی کہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام علیہ اپنے بابا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کریں کہ مجھے سلسلہ ویسیہ کے اندر قبول کیا جائے۔ شہاب صاحب کہتے ہیں میں یہ دعا کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا، باہر آ گیا، پھر زندگی بڑھتی رہی، چلتی رہی، میں اس واقعہ کو بھول گیا کہ ایسا کبھی کوئی واقعہ پیش بھی آیا تھا۔ پھر مجھے ایک خط ریسیو ہوا، ایک خط ملا، وہ ایک جرمن خاتون تھی جن کا خط مجھے آیا تھا۔ اس خاتون نے حال ہی میں اسلام قبول کیا تھا، اور وہ کہتی ہیں کہ شہاب صاحب مجھے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی ہے خواب میں، تو آپ فرماتی ہیں کہ شہاب کو کہہ دیجئے کہ تمہیں سلسلہ یا ویسیہ میں رسول پاک نے قبول فرما لیا۔ چونکہ محرم کا مسئلہ تھا تو ڈائریکٹ شہاب صاحب کے خواب میں نہیں آ سکتی تھی، تو ایک خاتون جنہوں نے حالیہ اسلام قبول کیا تھا ان کے خواب میں آئی۔ تو شہاب صاحب کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ میرے کمرے میں جو الماری ہوا کرتی تھی، کبرڈ، اس میں میں کوئی سوال لکھ کے تو ڈال دیا کرتا تھا، اور مجھے میرے تکیے کے نیچے سے، کبھی میری کوٹ کی جیب میں سے، کبھی بستر میں سے، کبھی کسی کتاب میں سے اس سوال کا جواب مل جایا کرتا تھا، اور نیچے لکھنے والے کے دستخط ہوتے تھے 90۔ تو اس 90 کا جب پہلا خط مجھے موصول ہوا تو خط موصول ہونے سے پہلے ایک اور واقعہ پیش آیا کہ شہاب صاحب نے خواب دیکھا کہ ان کے سامنے 2 پیالے رکھے ہوئے ہیں، ایک پیالے میں دودھ ہے اور دوسرے پیالے میں کچھ اور تھا، اب میرے ذہن سے نکل گیا۔ تو شہاب صاحب سے پوچھا گیا کہ تم کون سا پیالہ لوگے؟ تو شہاب صاحب کی جو چوائس تھی، ہاں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ پوچھتے ہیں کہ دنیا لوگے کہ آخرت لوگے؟ دنیا لوگے کہ آخرت لوگے؟ تو شہاب صاحب کہتے ہیں تھوڑی دنیا تھوڑی آخرت۔ نفس ہے نا ہمارے اندر کا شیطان، یہ بہکا دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے تھوڑی دنیا تھوڑی آخرت مانگ لی، اور پھر میری آنکھ کھل گئی، اور مجھے پھر 90 کا خط ملا، نیچے دستخط ہوئے تھے 90۔ تو اس نے کہا کہ جناب آپ کو سلسلہ یا ویسیہ کے اندر سیدہ کائنات کی درخواست پر قبول فرما لیا گیا ہے، رسول پاک نے مہر لگا دی۔ تو آج 10 محرم ہے، شہدائے کربلا کا ماتم چل رہا تھا، عزاداری چل رہی تھی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں اس حوالے سے آپ سے کیا بات کروں، چھوٹا منہ بڑی بات۔ تو سیدہ کائنات کی عظمت کو لاکھوں کروڑوں سلام، ان کے حوالے سے یہ بات ایک میرے ذہن میں آئی تو وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آپ سب کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔